اگر آپ بے وفا کو سزا دینا چاہتے ہیں نا تو طریقہ بتاتا ہوں، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جب کوئی آپ کی محبت، خلوص اور اعتماد کو رون دیتا ہے، جب کوئی آپ کی زندگی میں آ کر صرف آپ کو زخم دیتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھیں سوال کرتی ہیں اور ذہن صرف ایک سوال پوچھتا ہے کہ بے وفا کو کیسے سزا دی جائے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی کسی کو سزا دے کر سکون پا سکتے ہیں؟ یا اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم خود کو اتنا بلند کر لیں کہ بے وفا کی بے وفائی خود اس کے ضمیر کا بوجھ بن جائے۔ پہلی بات، خاموش رہے۔ انتقام کی آگ صرف دوسروں کو نہیں، خود کو بھی جلا دیتی ہے۔ جو لوگ ہمیں دھوکہ دے کر تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، خود کو ختم کر لیں، لیکن ان کو اصل سزا تب ملتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئے، خوشحال ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور ہمیں ان کی کوئی کمی بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینے کی منہ پہ پٹی، خاموش ہونا ہے۔ خود کو ڈیولپ کریں، خود کو بہتر بنائیں۔ دوسرا طریقہ ہے، جب آپ اپنا فوکس، اپنا دھیان اپنی ذات پر لگا دیتے ہیں، اپنے کریئر پر، اپنی صحت کے اوپر، زندگی کے مقاصد کے اوپر، جب آپ خود کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ لوگ آپ کی مثال دینے لگتے ہیں، تو بے وفا شخص کے دل میں حسرت، پچھتاوا اور شرمندگی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، اگنور، نظر انداز کر دو۔ سب سے بلند انتقام ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ جسے میں نے توڑنا چاہا وہ تو اور بھی نکھر گیا، اس کے اندر ہی اندر وہ شخص خود بخود ختم ہونے لگتا ہے۔ کامیاب ہو جائے، اگلا سٹیپ یاد رکھیے، بے وفائی کرنے والا شخص کبھی بھی دل سے خوش نہیں ہوتا۔ شاید وہ وقتی طور پر آگے بڑھ جائے، کسی اور کا ہو جائے، کسی اور کو پا لے، لیکن دل کا سچ ہمیشہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ اور جب آپ ہر دن کچھ نیا سیکھ کر، اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچان کر اور دنیا کو دکھا کر، آپ کسی کے سہارے کے بغیر مکمل جب دنیا کو شو کرتے ہیں، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بے وفا کو سزا خود کائنات دیتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور سکون میں رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے تو روئیے مت میری جان، خود کو ملامت مت کیجیے میری جان، اور بدلہ لینے کی آگ میں نہ جلیے، بلکہ اپنی زندگی کو اتنا حسین بنا دیجئے کہ بے وفا شخص آپ کی زندگی میں نہ ہونا اس کا نقصان بن جائے، آپ کا نہیں۔ اپنی شخصیت کو، اپنی قدر کو، اپنے خوابوں کو اس طرح آپ نے پالش کرنا ہے کہ آنے والا وقت گواہی دے کہ یہ وہ شخص ہے جسے ٹھکرا کر اگر کوئی گیا تو ساری عمر پچھتاتا رہا۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔